اهدنا الصراط المستقیم۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا موضوع ہے رمضان اور خاندانی نظام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا رمضان میں، اور کس طرح آپ نے خاندان کے مختلف افراد کو آپس میں جوڑے رکھا؟ یہ سوال ہم رکھتے ہیں جناب مفتی صاحب کے سامنے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب، جیسا کہ یہ موضوع ہمارا چل رہا ہے، اس کے حوالے سے میں عرض کرتا جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندانی نظام ہے ہمارا اسلام کا، یہ دنیا کا بہترین نظام ہے۔ اس کے یعنی رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے ساتھ ہر کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، یعنی گھر کے کام میں۔ ہم تو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خواتین ہی کام کریں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے سبق دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں، تاکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام آٹا گوندنے میں بھی میری مطلب پانی لانے میں میری مدد فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام گھر کی چیزیں اٹھانے میں میری مدد فرمایا کرتے تھے۔ اور یہی نظام دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت آپ کے نواسے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے جو کچھ سیکھا، پھر انہوں نے اپنے اولاد کی بھی اسی طرح تربیت فرمائی۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اس طرح جوڑا ہوا تھا کہ حضور کے 11 ازواج مبارکہ کی ساری لائف کو آپ دیکھ لیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نواسوں کو دیکھ لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کو دیکھ لیں، اور خاص طور پہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیات مبارکہ ہے، یہ حضور کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ، وہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے نا، یتیمون الطعام علی حبہ یتیم و مسکین و اسیرا، یعنی آپ اپنی اولاد کی تربیت صبر سکھانے کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ کا خوف سکھانے کے ساتھ ساتھ، باہمی قدریں باہمی محبتیں ڈالنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو حقوق انسانیت بھی سکھا رہے ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہی سوال آپ کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اپنے گھر میں اپنے خاندان کو جوڑنے میں، خاص طور پہ رمضان میں کس طرح آپ اپنی اولاد کو، اپنی ازواج کو، صحابہ کو کس طرح ساتھ لے کر چلتے تھے؟ سب سے پہلے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان امت کے ہر فرد کو متوجہ کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک لمحہ بیٹھے گا، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے میری مسجد نبوی میں اعتکاف کی عبادت انجام دی ہے۔ گویا کہ گھر کے افراد کے حقوق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر آپ کا کوئی پیغام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو تو وتیرہ یہی تھا کہ پورا سال روزہ رکھتے تھے اور راتوں کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتے تھے، اور اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ گھر میں جب، جیسا کہ یہ فطرت ہے، آج ہمارے گھروں میں اگر بینڈ باجے اور یہ تباشی ہوں گے تو بچے بھی وہی کچھ سیکھیں گے۔ اگر گھروں میں قرآن پڑھا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، تاکیبات ہوں گی، دعائیں ہوئی، تو بچے بھی وہی کچھ آپ کے ساتھ مسلح پہ کھڑے ہو کے کریں گے۔ اہل بیت اطہار نے تو ہمیشہ خداوند متعال کے ساتھ عبادت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات اپنے اس عابد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی عبادت میں کمی کر لے، اتنی عبادت کی خود معبود کہہ رہا ہے کہ عبادت میں کمی کر لے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہ 1000 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو خوف خدا سے غش طاری ہو جاتا ہے، وضو کرتے ہیں چہرے پہ زردی چھا جاتی ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تربیت دیکھتے ہیں، یہ ماں اور باپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ تیروں کے سائے میں ایک ایسی نماز پڑھ کے گئے، بلکہ نماز کو زندہ کر کے گئے۔ آج نماز اگر باقی ہے تو میں سمجھتا ہوں شہدائے کربلا کی قربانی کی وجہ سے یہ تربیت تھی خاندان رسالت کے افراد کی، اور یہی پیغام آگے پہنچایا تھا۔ تو لہذا اہل بیت اطہار نے فاقوں میں زندگی گزاری، بھوک پیاس میں زندگی گزاری، روزے کے ساتھ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ روزے کے ساتھ نہ ہوتے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نمازیں نہ پڑھتے، خدا کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ لگاؤ، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا، یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو متوجہ کیا، اور یہ نا جس رسول امیر المومنین علیہ السلام کو فرمان لیجیے ابن علیہ السلام کان نبی و طبیبا دوار، وہ چلتے پھرتے خطیر طبیب تھے، گھر گھر جا کے کیا علاج کیا کرتے، تو اہل بیت اطہار نے بہت کچھ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا پیغام آج تک ہم سب کے لیے مسئلہ رہا ہے۔ اچھا، مختصر جواب مجھے دیجیے گا کہ رمضان المبارک میں کون سی ایسی بات ہے جو ہمارے خاندانی نظام کو مضبوط کر سکتی ہے، جس پر ہم عمل کرتے رہیں پورا سال؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں آپ پورا سال اس بات کے اوپر عمل کر سکتے ہیں کہ آپ بس ایک دوسرے کا احترام کریں۔ چلیں ٹھیک ہے،
جی علامہ صاحب چھوٹوں سے پیار، جی بزرگوں کا احترام، ٹھیک ہے خاندان کے سربراہ کی بات کو مانو، خاندان کا سربراہ جو اپنے گھر کے افراد کی ضروریات کو سامنے رکھے، ٹھیک یہاں ہے تک کہ فرمایا کہ آج کیا پکانا ہے اس سلسلے میں مشورہ کر لو تو بچے خوش ہو جائیں گے، پیار و محبت بڑھے گا۔ ٹھیک ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، احترام، اور اسلام جو ہے وہ یقیناً یہی پیغام دیتا ہے، اور ہماری سوسائٹی ٹھیک ہے ان فتنوں سے محفوظ رہے گی جس کی طرف ہم بڑھے۔ صحیح۔ خواتین و حضرات، بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں دو کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنا امیر جو ہمارا بڑا ہے، جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں راعی فرمایا گیا، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر راعی نگہبان جو ان سا ہے وہ اپنے اس کے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا وہ نگہبان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مرد جو انسا ہے وہ اپنے گھر کا نگہبان ہے، عورت بچوں کی نگہبان ہے، ہر شخص کسی نہ کسی کا نگہبان ہوتا ہے۔ بس اسی بات کو مد نظر رکھیے، یہی بات ہمارے خاندانی نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بنودعك بدموع العين، رمضان ما تستنى شوية، يا نور لأيامنا الجاية، لو كنت عايز تفارقنا اوعدنا نتقابل بعدين، رمضان سايبنا ورايح فين يا شهر واحد